آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو پہلا لفظ استعمال ہوا ہے یدریکا، یہ دال را کاف سے ہے، یعنی کہ درکا کا مطلب ہوتا ہے عقل سے کسی بات کو سمجھنا، اور اسی سے لفظ درایت بھی نکلا ہے۔ لیکن جو اگلا لفظ آیا ہے لعلہ، کہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیتے، اس میں اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ لعلہ جو ہے یہ امید کے لیے آتا ہے۔ اب آیت مبارکہ کی ترتیب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خبر کہ شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لیتے۔ اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان صحابی کی کنفرم ہدایت کو نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ ایک امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید آپ علیہ السلام کی اس نصیحت سے، جو اس مجلس میں آپ علیہ السلام ان کو فرماتے، انہیں آنے والے وقت میں نفع حاصل ہو جاتا۔ گویا کہ کسی انسان کے لیے ہدایت کی ایک امید ہونا بھی اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس موقع کو بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر اہل علم بڑی پیاری بات بھی فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں جی کہ ہماری اس کوشش کا کیا فائدہ ہوگا، ان بیانات کا کیا فائدہ ہوگا، ان دورہ قرآن کا کیا فائدہ ہوگا، یا یہ جو آپ اصلاحی مجالس کرواتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے، لوگ تو بدلتے نہیں ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، یا ہمارے دلوں پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا بھی ایک طرح سے جواب دیا جا رہا ہے کہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، کیونکہ ہمیں بہرحال یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی تو ہوگا جو سنے گا، کوئی تو ہوگا جو مانے گا، اور کسی ایک کا سننا اور کسی بھی سطح کے اوپر سننا جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے اور اہم عمل ہے کہ اس کو اللہ پاک نے وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ سے بیان کیا ہے کہ شاید کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت سے ان کو ہدایت مل جاتی۔ تو گویا کہ اگر ہمیں کسی بھی کام کے بارے میں یہ ہلکا سا بھی گمان ہو کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہمارا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، نصیحت کرنا۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ لعلہ یزکا، شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لیتا۔ پھر آیت نمبر 4 کو بھی اگر اس کے ساتھ ملائیں تو اللہ پاک فرماتے او یذکروا، یا پھر یہ کہ وہ نصیحت حاصل کرتا فتنفع ذکرہ، اور یہ نصیحت اس کو بعد میں بہت زیادہ نفع دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی ترتیب انتہائی خوبصورت ہے۔ آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کی ہو سکتا ہے کہ وہ صحبت، وہ مجلس جو ہے وہ ان کا تزکیہ کر دیتی، ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتی، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی وقت کا تھوڑا سا سمجھانا جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ نفع دے دیتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی ایک بات، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک مجلس ایسی ہوتی ہے جو کسی انسان کی پوری زندگی کو بدلنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو لفظ لایا گیا ہے وہ یزکا لایا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ یزکا کا مطلب چونکہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا ہوتا ہے، اور یہ مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک ابرار متقی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ نصیحت جو ہے ان صحابی کو اس مقام تک پہنچا دیتی، اور گویا کہ اس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ بعض اوقات آپ کا تھوڑا سا بھی کسی کو نصیحت کرنا، بات سمجھانا جو ہے وہ کسی انسان کو روحانیت میں یا نیکی کے میدان میں اتنا آگے بھی لے کے جا سکتا ہے۔ گویا کہ سنانے والے کا کام صرف اللہ کی بات سامنے والے تک پہنچانا ہوتا ہے، پھر وہ بات سامنے والے پہ کیسے اثر کر جاتی ہے یہ اللہ رب العزت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات سے کس کو کس طرح کا فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہل علم نے بڑی پیاری بات بھی فرمائی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت کرتے ہیں تو اگر کسی کی زندگی بدل جاتی ہے تو سامنے والا آ کے آپ کو یہ بات کہتا ہے جی کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ ہدایت ملی اور آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بڑا خوبصورت جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب آپ کو بات سنا رہے تھے تو آپ اکیلے کو نہیں سنا رہے تھے، بلکہ ہم پوری مجلس کو سنا رہے تھے۔ پوری مجلس میں سے کسی ایک کے حق میں اللہ پاک نے ہمارے الفاظ پہ یہ بات فرما دی کہ کن ہو جا، تو گویا کہ ہمارے وہ الفاظ آپ کے دل کے اوپر اثر کر گئے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل گئی۔ اس میں سنانے والے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو سب کو ایک جیسا سنا رہا تھا، اور اگر اس میں سنانے والے کا کوئی کمال ہوتا ہے تو پھر سب کو کیوں نہیں ہدایت مل جاتی اور سب کی زندگیاں کیوں نہیں بدل جاتی، مگر سنتے سب ہیں، عمل کوئی ایک کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سنانے والا جو ہے وہ اپنی کوشش محنت کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک سننے والے میں سے کس کے لیے کن کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، تو اصل میں ہدایت اللہ پاک دے رہے ہوتے ہیں، اس میں سنانے والے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ بات ہر سنانے والے کو بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو سناتے ہیں اور ہماری بات سے کسی کو نفع پہنچتا ہے تو یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے اور یہ محض اللہ کا کمال ہوتا ہے، اس میں سنانے والے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔
پھر آیت مبارکہ کی خوبصورتی کو دیکھیے کہ درمیان میں او کا لفظ آتا ہے کہ یزکا، یا تو یہ ہے کہ وہ بہت تزکیہ حاصل کر لیتے، بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوتا، او یذکرو، پھر دوسرا لفظ یذکر کا جو استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا۔ اور یہ نصیحت حاصل کرنا کیسا ہوتا ہے کہ کسی کا دل جو ہے وہ اللہ پاک کی خوف سے ڈر جائے، اللہ پاک کی عظمت جو ہے وہ اس کے دل میں آ جائے۔ اور یہ کسی انسان کی زندگی میں تبدیلی آنے کا یہ پہلا سٹیج ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اوپر کوئی اللہ کی بات اثر کرنے شروع ہو جاتی ہے اور کسی بات سے اس کا دل ڈر جاتا ہے یا ندامت آ جاتی ہے، تو اس کیفیت کو جو ہے وہ یذکروا سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی اگر ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی بہت ڈیپ ہدایت نہ بھی ملتی، اور اس وقت اگر کوئی بہت اعلیٰ درجے یا اعلیٰ مقام تک ان کی رسائی نہ بھی ہو سکتی اس مجلس سے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کو ہدایت حاصل ہوتی، کچھ نہ کچھ تو ان کو نفع حاصل ہوتا۔ گویا کہ خیر کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوتی جس سے سامنے والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہاں پہ اہل علم بڑا اہم نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ درس سنانے کا کیا فائدہ، ان بیانات کا کیا فائدہ، دورہ قرآن کا کیا فائدہ، تفسیر سننے سنانے کا کیا فائدہ، ہم تو بدلتے نہیں ہیں، ہماری زندگی تو بدلتی نہیں ہے، ہمارے دلوں پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ان ساری کوششوں سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ ان کا جواب ہے کہ آپ کی بات جو ہوتی ہے وہ سامنے والے کے دل کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کا ایک بیان سننے سے یا کسی ایک صورت کی تفسیر سننے سے جو ہے اب بالکل گناہ زندگی میں ہوں گے ہی نہیں، اب نیکیاں نیکیاں ہوں گی اور ہم بالکل بدل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ مگر کسی نہ کسی لیول کی ہدایت جو ہے، کسی نہ کسی طرح کا نفع جو ہے وہ سامنے والے کو لازماً جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ نصیحت کی کوئی بھی بات سننے سے یا کسی کا کوئی درس یا بیان سننے کے بعد جو ہے ہر بندہ ہی جو ہے مفتی بن جاتا ہے، ہر بندہ ہی عالم بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی انسان کے اندر آ رہی ہوتی ہے، چاہے وہ شعوری طور پر ہو یا وہ غیر شعوری طور پر ہو۔ اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ جو انتہائی خوبصورت بات بیان فرماتا ہے، فَتَنْفَعُ الذِّکْرَ، کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی نصیحت، اس وقت کا بات سمجھانا جو ہے اس کے اثرات آپ کو نظر نہیں آ رہے، مگر فتنفعو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کی یہ بات اس کو بہت زیادہ فائدہ دے دے۔ ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نصیحت حاصل کرنا، بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ ذکر کرنا۔ تو گویا کہ جو بات ابھی بہت ہلکی لگ رہی ہے اس کے اثرات بہت کم نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا ہو کہ وہ بات انسان کے لیے بہت زیادہ نفع کا باعث بن جائے۔ اس لیے ہمارے اکابرین ہمیں یہ بات بہت زیادہ سمجھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کہتے رہنا چاہیے، سامنے والے کو پیار محبت سے بات سمجھاتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص اپنی اولاد کو۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد ایسے ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ اسے کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور وہ آپ کی بات کا نوٹس نہیں لے رہا ہے، لیکن نہیں، وہ بات کہیں نہ کہیں انسان کے اندر جا رہی ہوتی ہے۔ پھر زندگی کے کسی سٹیج میں، کسی وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے اور وہ بات اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ہم خود اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، ہماری امیاں ہمیں بہت کچھ کہتی تھیں اور اس وقت ہم ان کی بات کا نوٹس نہیں لیتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ بھی کوئی بات ہے، لیکن زندگی میں ہمیں پھر یہ اس بات کی سمجھ آئی کہ نہیں، اس وقت پہ جو ماں نے بات کہی تھی وہ آج کیسے ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ بات کہیں نہ کہیں جو ہے آج ہمیں نفع دے رہی ہوتی ہے۔ ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہمارے استاد کبھی نہ کبھی اس وقت جب ہمیں بات سمجھاتے تھے تو ہم بڑی لاپرواہی سے سنتے تھے، مگر وہی باتیں جو ہے وہ آج ہمیں نفع دے رہی ہوتی ہیں۔ گویا کہ یہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ نصیحت کرنا، کسی کا بات سمجھانا جو ہے وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی درجے کے انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ گویا کہ 3 سٹیجز بیان کیے گئے ہیں، یا تو کوئی بات، کوئی واقعہ ایسا ہوگا جو مکمل زندگی بدل کے رکھ دے گا، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ اگر مکمل نہ بھی صحیح، بہت گہری ہدایت نہ بھی صحیح، تو کسی نہ کسی حد تک کوئی نفع، کوئی بات، کوئی فائدہ جو ہے وہ سامنے والے کو حاصل ہو رہا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر ابھی تمہیں اثرات نظر نہیں بھی آ رہے تو آنے والے وقت میں ان باتوں کے اثرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اہم نقطہ اور بھی ہے جو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ قرآن نفع کس کو دیتا ہے؟ قرآن نفع اسی کو دیتا ہے جو نفع اور ہدایت کو لینا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہرحال صحابی جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ اپنی طلب کو شو کر رہے ہیں اور اپنی ایفرٹ دکھا رہے ہیں، جس کو جا آ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، یہ قرآن اس کو بھرپور نفع دے گا۔ یہی بات سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہدی للمتقین کہا جاتا ہے
تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ متقی ہے تو پھر اس کو ہدایت کون سی چاہیے؟ تو وہاں پہ متقی کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ یہی ترجمہ بنتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے ہیں، اس کو یہ کتاب بہت نفع دینے والی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آپ اور ہم جو علم سیکھنے سکھانے کا عمل کر رہے ہیں، ہم یہ نیت لے کے ہوں کہ اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اس لیول کی کم سے کم سوچ اور ایفرٹ ہماری ضرور ہونی چاہیے۔ پھر یہاں پہ اہل علم ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ قریش کے سردار تھے جنہیں اسلام کی طرف دعوت دینی تھی، اور ایک طرف وہ صحابی تھے جو اپنی تربیت کروانے کے لیے آ رہے تھے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ نبی ان کی تربیت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانے سے زیادہ جو ہے وہ کسی مسلمان کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ نقطہ نہیں بھی سمجھ آتا، اس پہ کچھ سوالات انسان کے ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نوٹ کیا جائے تو بات یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ پاک جانتے تھے کہ وہ سچے دل سے نہیں آئے اور وہ صرف بحث و مباحثہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسکالرز ایسے ہوتے ہیں جو اسلام پہ بہت بحث کرتے ہیں، مگر ان کا مقصد صرف بحث و مباحثہ ہوتا ہے، وہ سوچ کر آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے کنونس نہیں ہونا۔ تو بجائے ایسے بحث و مباحثے میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ مسلمان جو طلب والے ہیں، جو واقعی دین سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ یہاں پہ انسان بعض اوقات یہ غلطی کھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ان کا اسلام لانا زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، جو طلب سے آ رہا ہے اس کو تو کسی نہ کسی صورت میں اسلام مل ہی جائے گا، مگر جو محض تقریر اور بحث کے لیے اور اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے آ رہا ہے، تو بجائے ان کے ساتھ الجھنے کے اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے، بہتر یہ ہے کہ اپنوں کو جو ہے وہ دین کی تربیت دی جائے اور ان کو جو ہے وہ تعلیم دی جائے۔ اور اسی معاملے کو اگر ہم جو ہے اپنی دینی سطح کے اوپر لے کر آ جائیں تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو دین کے معاملے میں بہت بحث کرتے ہیں، مختلف قسم کے نکات اٹھاتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف مجلس کو گرم کرنا ہوتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ ایسے لوگوں سے دینی معاملات کے اوپر بہت بحث و مباحثے کیے جائیں، دلائل دیے جائیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا، تو ان کو جو ہے اچھے طریقے سے نظر انداز کر دینا چاہیے، اور اس کی بنسبت جو بندہ دین کے بارے میں واقعی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی جو ہے وہ تربیت کرنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ اما من استغنی، اور ایک وہ انسان ہے کہ جو کہ بے پرواہی اختیار کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ علیہ السلام اس کے لیے فکر کرتے ہیں، وما علیک الا یزکی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اگر وہ تزکیہ حاصل نہیں کرتا۔ یہاں آیت مبارکہ میں استغنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو باب افعال سے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ اس کی ہر ضرورت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ ہماری زبان میں اگر یہ کہا جائے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بل کہاں سے آتے ہیں، فیسیں کہاں سے ادا ہوتی ہیں، خرچہ کیسے چلتا ہے، گویا کہ وہ ایک طرح کی مکمل آسائشوں والی زندگی میں ہے، جسے ہم بے پرواہ انسان بھی کہتے ہیں۔ مفسرین کرام کی بات فرماتے ہیں کہ اوپر والی آیت میں بھی اللہ پاک یہ فرما رہے تھے کہ ایک وہ صحابی ہیں جو آپ کے پاس طلب لے کر آ رہے ہیں۔ اب طلب بھی ایک انسان کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی ایک اندر کی کیفیت ہے کہ جو انسان اپنے اندر یہ بات سوچتا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گویا کہ ان دونوں آیات میں انسان کے اندر کی کیفیات کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا اہل علم جو ہے وہ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس مال ہے، اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، گھر بھی ہے، اولاد بھی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، تو وہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں کیوں کسی کو مانوں، میں کسی کی پابندیاں کیوں قبول کروں، میں عبادت کیوں کروں، میں مسجد میں کیوں جاؤں۔ جو کچھ انسان اللہ سے مانگتا ہے، اور ہم نے تو اللہ سے یہی تعلق بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اچھا گھر چاہیے، اولاد چاہیے، لباس چاہیے، صحت چاہیے، تو یہ سارا کچھ جس کے پاس ہے تو وہ پھر اللہ کے پاس کیوں جائے، کیا مانگنے کے لیے جائے، کیوں سجدے کرے، کیوں عبادات کرے۔ تو مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ قریش کے سرداروں کے بھی تو یہی حالات تھے، مالی لحاظ سے وہ لوگ بہت سٹرونگ تھے، عبادت کا سب سے بڑا مرکز ان کے پاس تھا، بیٹے ان کے پاس تھے، صحتیں ان کی بہت ٹھیک تھیں، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم کیوں اتنی پابندیاں قبول کریں، کہ نبی علیہ السلام جو دین لے کر آ رہے ہیں اس میں موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا خوف میں کیوں مبتلا کرے۔ تو اہل علم اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ انسان صرف جو ہے وہ مالی ضروریات کے اوپر ہی زندگی نہیں گزار سکتا، انسان کو جسمانی ضروریات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جذباتی ضروریات کی بھی ہوتی ہے، اور روحانی ضروریات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان ان میں سے کسی ایک کے بغیر بھی نہیں جی سکتا۔ اگر آپ کے پاس گھر ہے، اولاد ہے، مال ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کے جذبات کہاں ہیں؟
آپ کی روحانیت کہاں ہے، آپ کا سکون کہاں ہے؟ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انسان بے چین ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رات کو سلیپنگ پلز کھانی پڑتی ہیں اور انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک خالی پن ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ٹریفک کا شور ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، مکھیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، ایک بندہ بے غم جو ہے وہ فٹ پاتھ کے اوپر سویا ہوا ہے؟ تو انسان کب تک یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے سکتا ہے کہ میں صرف ظاہر کے اوپر جی سکتا ہوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اما من استغنا، جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اور یہی بات آج ہم بھی دنیا میں کرتے ہیں۔ بعض لوگ بہت بڑے جملے بول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے محفوظ کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں ماں باپ سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں بہن بھائیوں سے فرق نہیں پڑتا، یا شوہر بیوی کو کہے یا بیوی شوہر کو کہے کہ مجھے آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے سے بہت فرق پڑتا ہے اور انسان کو انسان کا محتاج بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اما من استغنا، وہ انسان جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، یعنی کہ دین سے بے پرواہ سمجھتا ہے، اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، اس لیے جو آیت مبارکہ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، کہ آپ علیہ السلام اس کے لیے اتنے فکر مند ہیں۔ اب مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ عربی کلام میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور جامع ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کلام کو تھوڑا سا طویل کیا گیا ہے۔ اتنی سی بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے فکر مند نہ ہوں، مگر پہلے کیا کہا گیا؟ فا، پس، انتا، آپ، لہو، اس کے لیے، تصدہ، آپ فکر مند ہوتے ہیں۔ گویا کہ جملے کی ترتیب یہ بن رہی ہے، اور گویا کہ اس میں بڑا تعجب کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے لیے اتنے زیادہ فکر مند۔ یہاں پہ لفظ جو تصدہ استعمال کیا گیا ہے، یہ سواد دال دال سے بھی آتا ہے اور سواد دال یا سے بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب اس کا ہوتا ہے کہ وہ پرندہ جو رات بے چینی میں کبھی ایک شاخ کے اوپر کبھی دوسری شاخ کے اوپر گزارتا ہے اور مسلسل چون 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 کرتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک بے چینی ہے پرندے کے اندر۔ دوسرا معنی اس کا بیان کیا گیا ہے وہ روکنا ہے۔ تیسرا معنی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے پیچھے بار بار جانا۔ اور چوتھا معنی اس کا بیان کیا گیا ہے باز گشت۔ باز گشت سے مراد جیسے آپ کسی پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو جب ہم بولتے ہیں تو آواز ٹکرا کے واپس ہماری طرف آتی ہے، اس کو باز گشت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک آواز کا جو ہے وہ لوٹ کے آپ کی طرف آنا ہوتا ہے۔ گویا کہ اس جملے کے اندر یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ نبی آپ ان کے لیے جو اتنے بے پرواہ ہیں، جو اپنے آپ کو مذہب سے اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، آپ ان کے لیے اتنا زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تو محبت اور چاہت ایسے ہی تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ کل انسانیت ہی جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے اور میرا ہر امتی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے، آپ ان کے لیے اتنا فکر مند ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کے منصب میں یہ بات شامل تھی کہ امت کے لیے اتنا فکر مند ہونا، مگر یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا نازک اس وجہ سے ہے کہ چاہت والا محروم ہو رہا ہے اور جس کو چاہت طلب نہیں ہے اس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ضمناً ایسے خیال آتا ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا ہی نہیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں بہت چاہتے ہیں ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو ہمیں نہیں چاہتے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کا مزاج یہ کہہ رہا ہے کہ جو چاہتا ہے اسی کو چاہنا چاہیے، جو آپ کو نہیں چاہتا آپ کو بھی اس کی اتنی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات آپ کسی رشتے میں بھی لا سکتے ہیں اور کسی اور معاملے میں بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں کہ زندگی میں بعض اوقات بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ معاملہ میرے لیے نہیں ہے، یہ نوکری میرے لیے نہیں ہے، یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، یہ حالات میرے لیے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ خواہ مخواہ اس کے پیچھے چپک جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اس چیز کے ساتھ، جبکہ ہمیں اندر سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ سب چیزیں میرے لیے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے راستوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسی مجالس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جہاں آپ کو لگ رہا ہو کہ فائدہ ہے، نفع ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہے، ایسی چیز کو اہمیت اور ترجیح دینی چاہیے۔ ضمناً جو ہیں وہ اہل علم جو ہیں ان آیات سے یہ نکات بھی بیان کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگا اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تزکیہ حاصل نہیں کریں گے۔ اب گویا کہ یہاں پہ آیت مبارکہ کا مزاج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے کر اگر نہیں آئیں گے تو آپ علیہ السلام کے اوپر کسی قسم کا الزام نہیں ہے۔ اہل علم بہت اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ تو اندر کی کیفیت ہے، اب ہمیں کیا پتہ کوئی ایمان لے کر آئے گا کہ نہیں آئے گا، کسی انسان کو اس بات سے فائدہ ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اب جہاں تک نبیوں کا معاملہ ہے، اللہ پاک نے موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا تھا کہ فرعون نہیں مانے گا، اس نے غرق ہو جانا ہے؟ وہاں تو آپ کہتے ہیں جائیں جا کے اس کے دربار میں جا کے اس کو سمجھائیں اور نرم انداز میں اس کے ساتھ بات کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے تو آپ ان کو نہ سمجھائیں۔ تو گویا کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ خالص اللہ پاک کی قدرت ہے، یہ خالص اللہ پاک کا معاملہ ہے، جس پہ چاہے اللہ پاک ظاہر کر دیں، جس پہ چاہے اللہ پاک ظاہر نہ کریں۔ لہٰذا یہ معاملہ تو انبیاء کے ساتھ ہے، چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا، چاہا تو نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ بات ہے، اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ کوشش کرنا ہوتا ہے، وہ محنت کرنا ہوتا ہے، وہ نصیحت کرنا ہوتا ہے، وہ سمجھانا ہوتا ہے۔ اب کس کے اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے، کون آنے والے وقت میں کیسا ہو جائے گا یہ بات ہمارے سے مخفی ہے، اور اسی کے اندر حکمت بھی بہت زیادہ ہے، ورنہ شاید ہم دنیا میں ہر ایک تک بات نہ پہنچا دیں جس کے بارے میں ہمیں 100% کنفرم ہوتا، ہم صرف اسی تک بات پہنچاتے۔ تو ظاہر نہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ہم نے ہر ایک تک اللہ کی بات پہنچانی ہے، اللہ کا قرآن پہنچانا ہے، ہر ایک کو ہم نے اچھی نصیحت کرنی ہے۔ ہاں، اس سے فائدہ کس کو ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے اوپر ہے۔